بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ عبادتیں اور ان کا تقدس، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیت سے زیادہ اہم ہے۔ پرندہ اور چونٹی جب رزق کھا جائے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چینٹیوں کے بلوں میں لے جائے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ، بڑا نتیجہ نکلے گا۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، اور لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ اتنا کہنے سے آپ کا حال تو نہیں بدلے گا، مگر حالت دل ضرور بدل جائے گی۔ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ جب انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا تو مرنے کے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظور یہ شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ واصفاف مہربانی فرما، ہمیں زیادہ عقل سے بچا، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ تو ایک چیز ضرور عطا فرما دے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اور ہم نے تجھ سے کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ مہربانی فرما، سب پر مہربانی فرما، آنے والے دور پر مہربانی فرما۔ آرزوؤں کی بہتات بہت بڑی بیماری ہے، مغفرت
کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو۔ اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر صرف عبادت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا، درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ کشتی ہجکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور و بازوؤں کی قصیدے پڑے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ یہ بات انسانی سمجھ سے باہر ہے کہ انسان ہار جائے لیکن مقصد جیت لے، جیسے میدان کربلا میں جنگ ہار گئی لیکن مقصد جیت لیا گیا۔ آج کے مسلمانوں کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔